اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن واقع ہونے والا ہے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں قرآن مجید کی حقانیت اور اس کا واجب الاتباع ہونا یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہم نے قرآن مجید کو امت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس وقت جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں امتوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جن امتوں کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، ان امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ پھر ان پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم جس امت کے پاس، جن لوگوں کے پاس گئے تھے، بھیجا تھا ہم نے، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ہم ان تمام لوگوں کی اور تمام نبیوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ پھر جو موجود ہیں ان کی بھی، جو غائب ہو گئے ان کی بھی، اور جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت میزان قائم فرمائیں گے، ترازو قائم ہوگا۔ وہ ترازو کی حیثیت اور حقیقت کیا ہوگی، کتنا بڑا ہوگا؟ دو ترازو لگیں گے، ایک ترازو پر ایمان اور کفر تولا جائے گا، اور دوسرے ترازو پر ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اسی طریقے پر وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حد نگاہ جہاں تک نظر جا رہی ہے اتنا بڑا ترازو ہوگا، اور اس کی کیفیت اور حیثیت کیا ہوگی؟ انسان آج اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے ترازو کو دیکھے، ایک ترازو وہ ہے جس میں ہم سونا اور چاندی تولتے ہیں، اور ایک ترازو وہ ہے جس پر ہم غلہ جات تولتے ہیں، سبزیاں اور پھل تولتے ہیں، اور ایک ترازو وہ ہے جس پہ بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک اور مدے تولتے ہیں۔ ہماری عقل اور فہم کے مطابق ترازوؤں کا سلسلہ مختلف ہے،
ہر چیز کے لیے علیحدہ ترازو ہے، لیکن جو رب تعالیٰ کا ترازو ہے اس پر اعمال تولے جائیں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ترازو وہ ہوگا جس پر انسان کے ایمان کو تولا جائے گا۔ جب ایمان کو تولا جائے گا، ایک پلہ ہلکا یعنی ہوا میں اڑے گا اور دوسرا جھک جائے گا، ایمان والا جھک جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک طرف، ایمان والوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور اہل کفر کو ایک طرف کر دیا جائے گا، جن کو اصحاب الیمین اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ اللہ کا جہاں پر عرش لگے گا اس عرش کے دائیں طرف صاحب ایمان ہوں گے اور بائیں طرف اہل کفر ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو تولیں گے، اور جب اعمال تولے جائیں گے جن کے پلڑے برابر ہو جائیں گے ان کو اعراف پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان کے اندر ایک گھاٹی ہے، پہاڑی ہے، ایک ٹیلا ہے، اس کے اوپر ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ جب تک اللہ چاہیں گے وہ وہیں پر کھڑے رہیں گے، اور جب اللہ معافی کا اعلان فرما دیں گے بالآخر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس دن فمن ثقلت موازینہ، جن کے اعمال کا وزن ظاہر ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، فاولئک ھم المفلحون۔ اور ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، گویا کہ وہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم خود کیا، نقصان اور خسارہ خود انہوں نے لیا۔ اور پھر فرمایا بما کانوا بآیاتنا یظلمون، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ہماری باتوں کو مانا ہی نہیں تھا، کہتے رہتے تھے، ان کو بتایا جاتا رہتا تھا کہ انسان بن جاؤ، انسانوں والے اعمال کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نافرمانیوں سے بچو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اسی طرح کرتے رہنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ حساب پورا لیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائیں گے، ان کے کیے کی سزا ان کو ملے گی، اور جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کا ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ان آیات کی تشریح فرمائی، فرمایا کہ اس وقت ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن ہوگا کلمہ پڑھنے والا۔ اس کے جب اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولا جائے گا، اور اس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی سوائے کلمے کے، تو اللہ اس کے نامہ اعمال کو پلڑے کے اندر تولے گا اور کہے گا اللہ میرے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہاں سے نکل آئی نیکی؟ اللہ فرمائے کہ تو نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان لے آیا تھا، اور تیرا یہ ایمان لانا تجھے جہنم سے بچا گیا، تجھے اعراف کے اندر جب تک میں چاہوں گا رکھوں گا، پھر تجھے جنت کے اندر بھیج دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیشگی ہمیں اس بات کی اطلاع کر دی ہے، بتلا دیا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے پتہ ہونے کے باوجود بھی انسان نافرمانی والے کام کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، آپ کی تابعداری نہ کرے، تو اس سے بڑا کم بخت اور بے ایمان اور بے وقوف انسان اور کون ہو سکتا ہے جو پتہ ہونے کے باوجود بھی، تو پتہ ہے سامنے گڑھا کھدا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں اس میں گیا تو گر گیا تو مر گیا، باوجود اس کے کہ وہ پتہ ہونے کے باوجود اس گڑھے میں چھلانگ لگائے، اس کنویں میں چھلانگ لگائے، تو بے وقوف ہی ہوگا نا۔
تو عقل مندی یہی ہے کہ پتہ چل گیا ہے تو گناہوں سے بچا جائے، نافرمانی والی حرکات سے بچا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز کامیابی کا مدار اس کے نیک اعمال پر ہے، اور ناکامی کا مدار اس کے برے اعمال، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار، پیغمبروں کی تکذیب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو جن اعمال کے کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے بندے میری نافرمانی نہیں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، اللہ ہمیں انہی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔